آپ کو اپنے اسکول کے کلاس فیلوز یاد ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور یاد ہوں گے. ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کی کلاس میں. کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایوریج ہوتے ہیں، کچھ بڑے نالائق سے ہوتے ہیں. میرے اسکول میں جو میرے ہم جماعت تھے ان میں ایک لڑکا تھا جو حساب میں اور الجبرا میں بہت تیز تھا، اور بالکل جینیس ہم اسے کہتے تھے. اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جب بڑا ہوگا تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او بنے گا یا کوئی فائنینشیل ادارے میں جائے گا اور راج کرے گا. ایک اور لڑکا تھا جو موسیقی اس کا شوق تھا اسکول کے زمانے میں، اور وہ کئی ساز بجاتا تھا، وہ نئی دھنیں بنا لیتا تھا. تو ہم بہت متاثر ہوتے تھے کہ یار یہ جو لڑکا ہے نا یہ موسیقی کی دنیا پہ حکمرانی کرے. ایک تھا جو ڈیبیٹس میں بڑا تیز تھا، تقریریں بہت اچھی کرتا تھا، سما باندھے تھا، اور بڑے انعامات جیت کے لاتا تھا. تو ہم مذاق میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا کوئی کامیاب سیاستدان بنے گا، اس میں بیسک صلاحیت موجود ہے. اچھا، 3 4 بہت نالائق سے لڑکے بھی تھے، بیک بینچر تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، شرارتیں کرتے رہتے تھے. ٹیچرز کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہ بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے. یہ سب لوگ کہاں گئے یہ تو مجھے نہیں معلوم، یعنی سب کا تو مجھے علم نہیں. لیکن ایک کیس مجھے پتہ چلا کہ ایک جو وہ نالائق لڑکوں میں سے تھا، اس نے میٹرک کیا، پھر اس کے بعد شاید انٹر تک پڑھا یا نہیں پڑھا. اس کے بعد اس نے فرنیچر کا کاروبار شروع کیا، اور وہ کاروبار جم گیا. وہ کرسیاں بناتا تھا، سیٹیز بناتا تھا، ڈائننگ ٹیبلز بناتا تھا. پہلے وہ بنا کے لوگوں کو بیچتا تھا، دکانداروں کو، پھر اس نے اپنی دکان کھول لی، پھر وہ بڑی ہو گئی دکان، کاروبار بڑا ہو گیا اس کا. بہت برسوں بعد میں اس سے ملا، کوئی 10 15 سال کے بعد. تو مجھے پتہ چلا کہ جس لڑکے کو ہم حساب میں اور الجبرا میں جینیس کہتے تھے، وہ لڑکا اس کاروبار میں اس کے سارے فائنینسز دیکھتا ہے، اس کے اکاؤنٹس دیکھتا ہے، وہ کام سنبھالتا ہے. اور جو نالائق لڑکا تھا وہ کاروبار کا مالک ہے. تو بڑا ایک حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہوا. ہم تو سمجھتے تھے نالائق تو پیچھے رہ جائے گا اور یہ بہت آگے نکل جائے گا. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بہت باصلاحیت لوگ، بہت ٹیلنٹڈ لوگ، وہ کم صلاحیت یا عام صلاحیت والے لوگوں کے مقابلے میں اتنے کامیاب نہیں ہو پاتے. شاید ٹیلنٹ وہ چیز ہے جو زندگی کی لمبی دوڑ میں آپ کو ریس شروع کرتے وقت، دوڑ شروع کرتے وقت ایک ہیڈ سٹارٹ دے دیتا ہے، یعنی آپ تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں. ریس شروع ہوئی، آپ سب سے آگے نکل گئے. لیکن زندگی کی جو دوڑ ہے وہ 100 میٹر یا 200 میٹر کی دوڑ نہیں ہے. یہ سمجھے جیسے میراتھن ہوتی ہے نا، میراتھن دوڑ 26 میل والی، یہ وہ دوڑ ہے. تو اس دوڑ میں، زندگی کی دوڑ میں، پہلے میل میں تو وہ ٹیلنٹ والے بہت آگے نکلتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لوگ ان کے برابر آنے لگتے ہیں جنہوں نے بھاگنے کی، دوڑنے کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، عملی زندگی کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، اور ان کے پاس صلاحیت کم ہوتی ہے مگر بھاگتے رہنے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، طرح طرح کا ٹیلنٹ ہے، اتنا پوٹینشیل ان میں ہوتا ہے، لیکن کہاں وہ مار کھاتے ہیں؟ مستقل مزاجی نہیں ہوتی. صرف یہ چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، کیونکہ مستقل مزاجی کیا ہے کہ روز آپ ایک کام کریں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. یہ آدمی جو روز کام کرتا رہتا ہے، یہ کم صلاحیت کے باوجود باصلاحیت کے برابر آ جاتا ہے، بعض اوقات اسے شکست دے دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک آسمانی بجلی کی طرح ہے.
اچانک چمکتی ہے اور سب کچھ روشن کر دیتی ہے، مگر پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور جو ڈسپلن اور نظم و ضبط والا آدمی ہوتا ہے وہ گویا اس شعلے کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار جل جائے تو جلتا رہتا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک خواب کی تعبیر پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنے والوں کی نظر جو ہے ہمیشہ منزل پہ ہوتی ہے، وہ بلا شبہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، ان کے ٹارگٹس بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر منزل پہ فنش لائن پہ ہوتی ہے کہ کہاں ختم کرنا ہے، وہ اس کا خواب دیکھتے ہیں۔ اور خواب دیکھنے میں یہ خرابی یہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے دیکھتے سو بھی جاتے ہیں، پھر آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا، لیکن آپ پھر خواب دیکھنے لگتے ہیں فنش لائن کا، منزل کا۔ عملی طور پر ذرا کم کام کرتے ہیں۔ جو تعبیر پہ نظر رکھتے ہیں وہ منزل نہیں دیکھتے، وہ تو صرف آج کا کام مکمل کرنے پر توجہ رکھتے ہیں، آج کا کام، وہ کل کا کام اور پرسوں کا کام بھی نہیں سوچتے، وہ آج کے کام پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ جو منزل ہوتی ہے نا یہ ایک سراب کی طرح بھی ہوتی ہے کہ قریب نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر پیچھے ہوتی جاتی ہے، دور ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ صرف آج کی محنت پر یقین رکھتے ہیں کہ آج کی محنت ضروری ہے، ایک ایک قدم چلتے رہنا وہ ضروری ہے۔ جو لوگ روز کا کام کرتے ہیں یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ روز کام کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بورنگ سی چیز لگتی ہے، بڑی بیزار کن چیز لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی کام چھوٹا سا کیے جا رہا ہو۔ مگر بات وہی ہے کہ جو لوگ یہ بورنگ کام کرتے ہیں، یہ بیزار کن ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، وہی صلاحیت کو یا ٹیلنٹ کو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صلاحیت کا اور ٹیلنٹ کا شکست دینے والا جو مرحلہ ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی بنیادی بات ہے خواب دیکھنے والوں کی، خواب کی تعبیر پانے والوں کی۔